اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم کچھ نہیں ہو جب تک تم نہ قائم کرو توریت اور انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اہل کتاب یعنی خاص طور سے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس میں جو کچھ احکامات نازل کیے گئے ہیں اس کو قائم نہ کرو، یعنی اس کو ایز اے شریعت اس کو اپنی زندگی میں نہ لاؤ۔ یعنی تمہاری اہمیت کب ہوگی اللہ کے نزدیک؟ جب تم جو کچھ کتاب میں نازل کیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنے انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں۔ جب تک تورات اور انجیل کے احکامات کو تم لاگو نہیں کرتے اپنی زندگی میں، جب تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ چونکہ ان کو یہ تھا کہ ہم چونکہ سب سے زیادہ نبی ہماری قوم میں ہے، اس لیے ہم اللہ کے چہتے ہیں اور نعوذ باللہ ہم جنت میں یوں ہی داخل کیے جائیں گے، یہ ان کو زوم تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں یوں ہی داخل کیے جائیں گے۔ تو ان سے کہا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ تمہاری اہمیت اللہ کے نزدیک کب ہے؟ جب تم اس شریعت کو نافذ کرو جو رسولوں کے ذریعے سے آئی۔ یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ امت مسلمہ کو بھی یہ کہا گیا اس کے ذریعے سے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے۔ شروع میں سورہ بقرہ میں وغیرہ اور بہت سی جگہ قرآن میں بار بار اہل کتاب کا ذکر ہے اور ان کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ بتانا مقصود ہے امت مسلمہ کو کہ کہیں امت بھی یہ زوم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ آخری نبی کی امت ہے اور وہ کسی طرح سے قیامت کے دن بچ جائیں گے۔ نہیں، بلکہ امت کی اہمیت بھی جب ہے امت مسلمہ کی، جب وہ اسلام کو، قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائے اس کو اپنی زندگی میں لاگو نہ کریں۔ جب اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں گے، اللہ کے نزدیک خیر ہوں گے اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام بڑا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر مزید غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔